جس میں حضور نے قدم مبارک رکھنا تھا وہ جبریل امین پکڑے ہوئے تھے۔ کون پکڑا ہوا تھا؟ کس نے پکڑا ہوا تھا؟ بولی اونچی آواز سے، کس نے؟ اب آپ بتائیے کہ جبریل فرشتوں کا سردار ہے، جبریل فرشتوں کا سردار ہے، لیکن خدمت کر رہا ہے رسول کریم کی، خدمت کر رہا ہے کس کی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ حضرت جبریل امین نے رکاب پکڑی ہوئی ہے، حضرت میکائیل علیہ السلام بھی جناب جبریل کے ساتھ وہ براق کی لگام کو پکڑے ہوئے۔ جیسے ہی حضور براق پر سوار ہونے لگے، براق نے کچھ حرکت کی، براق نے کچھ حرکت کی، حضرت جبریل امین علیہ السلام فوراً اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے تجھے معلوم نہیں تیری پشت پر سب سے افضل ترین شخص سوار ہو رہا ہے۔ اب جبریل جسے کہیں کہ یہ افضل ترین ہے اور ہم کہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ ہمارے ہی جیسے ہیں، تو پھر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم غلط ہیں، جبریل امین ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام براق یہ بات سن کر پسینے سے شرابور ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے۔ میں پہلے عرض کر چکا کہ اس کی تیز رفتاری کا عالم یہ تھا جہاں تک نظر جاتی وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر کیا، اس کے درمیان میں 3 مقامات ایسے کہ جہاں پر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ٹھہریے اور یہاں رک کر 2 رکعت نماز نفل ادا کیجیے۔ مسجد حرام سے پہلا پڑاؤ جو پڑا وہ مدینہ طیبہ جہاں آج حضور کا روضہ مبارک ہے۔ یہاں جبریل امین نے جب سواری پہنچی عرض کیا حضور آپ یہاں ٹھہریے 2 رکعت نماز نفل ادا کیجیے۔ پھر آگے چلے طور پہاڑ پر جبریل امین عرض کرتے ہیں حضور یہاں ٹھہریے اور 2 رکعت نماز نفل ادا کیجیے۔ ایک اور مقام پر آگے چل کر جہاں حضرت غالباً سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تھی، اس مقام پر رکے اور 2 رکعت نماز نفل ادا کیے۔ مسجد اقصیٰ پہنچ گئے اور مسجد اقصیٰ جناب سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام سے لے کر جناب سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر تشریف لائے یہ سب کا کعبہ تھا۔ مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے، جس کو ہم بیت المقدس بھی کہتے ہیں، اس کی طرف رخ کر کے تو سارے ہی انبیاء پھر نماز ادا کرتے رہے۔ اب جب حضور یہاں پہنچے اور اسی سفر کے دوران خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں جناب موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ مسجد اقصیٰ پہنچے، سارے ہی انبیاء وہاں پر پہلے ہی موجود تھے۔ اب ایک قاعدہ ہے کہ جب سارے حضرات ایک جیسے ہوں، امامت کے حوالے سے سارے حضرات ایک جیسے ہوں، مثال کے طور پر امامت کا حقدار اعلم، سب سے بڑا عالم امامت کا حقدار ہوتا ہے۔ اگر سارے علم میں برابر ہوں تو پھر اس کے بعد امامت کا سب سے زیادہ حقدار جو بہترین قاری ہوگا وہ امامت کا حقدار ہے۔ اگر قرات میں بھی سارے ہی برابر ہیں تو پھر ہم دیکھیں گے کہ جو سب سے خوبصورت ہے وہ امامت کا زیادہ حقدار ہے۔ اگر حسن میں بھی سارے برابر ہوں تو پھر ہم دیکھیں گے ورع و تقوی و پرہیزگاری میں جو سب سے زیادہ ہوگا اس کو آگے کیا جائے گا۔ اب یہاں تو سارے ہی انبیاء ہیں، عام بندہ ہی کوئی نہیں۔ یہاں تو سارے ہی انبیاء ہیں، عام بندہ ہی کوئی نہیں۔ اب جب سارے نبوت کے اعتبار سے برابر اور جناب جبریل امین علیہ السلام نے میرے کریم کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر مصلی امامت پر کھڑا کر دیا، مصلی امامت پر کھڑا کیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ اس سے یہ پتا چلا کہ سارے انبیاء میرے نبی کے مقتدی ہیں، سارے انبیاء میرے نبی کے مقتدی ہیں۔ اب یہاں سے حضور آسمانوں کی طرف جب بلند ہونے لگے، پہلے آسمان پر پہنچے
تو دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا گیا کون؟ کہا جبریل۔ پوچھا مما کا تیرے ساتھ کون ہے؟ کہا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا خود آئے ہیں کہ لایا گیا ہے؟ خود آئے ہیں کہ لایا گیا؟ جناب جبریل امین ہر آسمان پر یہی کہتے گئے ان کو لایا گیا ہے، ان کو لایا گیا ہے۔ ہر آسمان والے کہتے رہے مرحبا مرحبا، خوش آمدید خوش آمدید۔ حضور تشریف لے جاتے رہے، حضور تشریف لے جاتے رہے۔ سدرۃ المنتہا یہ فرشتوں کا قبلہ ہے۔ جس طرح ہمارا قبلہ زمین پر کعبۃ اللہ ہے، بیت اللہ شریف ہے، اسی طرح آسمان پر فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور سدرۃ المنتہا ہے۔ یہاں 7ویں آسمان پر جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کے قبلہ سدرۃ المنتہا کے ساتھ ٹیک لگا کے تو بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ اب یہ وہ مقام ہے کہ جہاں تک نیچے والے حضرات بس یہاں رہ جائیں، اوپر سے اگر کچھ آئے تو وہ وہاں رہ جائے، نیچے والے اس سے اوپر نہیں جا سکتے، اوپر والے اس سے نیچے نہیں آ سکتے۔ سدرۃ المنتہا جب یہاں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جناب جبریل امین تھے عرض کرنے لگے حضور اب اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے انداز میں اس انداز میں ترجمانی کی، اگر یک سرے موے برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم۔ جبریل امین حضور کی خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہاں اپنے اس مقام سے ایک بال کی مقدار بھی اوپر بڑھوں، کتنا جی؟ ایک بال کی مقدار بھی اگر اوپر بڑھوں تو اللہ رب العالمین کے انوار و تجلیات سے جل کر تو بھسم ہو جاؤں گا، میں اللہ تعالیٰ کے انوارات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اب جب یہاں جبریل ٹھہرے، میرے نبی کی منزل تو اس سے آگے تھی، میرے نبی کی منزل تو اس سے، بولیے میرے نبی کی منزل تو اس سے، اب یہاں سے اوپر جاتے ہوئے حضور نے جبریل سے پوچھا اے جبریل بتا تیری کوئی خواہش ہو، بتا تیری، توجہ ہے، بتا تیری کوئی۔ اور یہ جملہ بھی یاد رہے جب جناب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تھے، جب آپ کو نار نمرود میں ڈالا جانے لگا تو انہوں نے آ کے عرض کیا حضور آپ اللہ کے خلیل ہیں، فرمائیے اگر کوئی حاجت ہو، میری پرواز وہاں تک ہے جہاں تک کسی کی پرواز نہیں۔ حضور یہاں ٹھہرے اور فرمانے لگے جبریل بتا اگر تیری کوئی حاجت ہو، اور سادہ انداز میں محبت سے اگر ہم کوئی جملہ کہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں میرے نبی نے فرمایا ہوگا جبریل آج میری پرواز وہاں تک ہے جہاں تک تیری بھی نہیں ہے۔ اب جبریل امین نے ایک التجا حضور کی بارگاہ میں پیش کی، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ خواہش ہے کہ کل جب قیامت کا دن ہو، کل جب قیامت کا دن ہو، آپ کی امت پل صراط سے گزرے، آپ کی امت پل صراط سے گزرے، میں یہ چاہتا ہوں آپ رب سے اجازت لے دیں کہ میں پل صراط پر اپنا پر بچھا دوں، آپ کی امت میری پروں سے گزرتی جائے۔ یہ کمال، یہ شرف، یہ فضیلت، یہ اکرام و تعظیم ہمیں کس لیے حاصل ہوئی؟ اس لیے حاصل ہوئی کہ ہم رسول کریم کے غلام اور امتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قرب خاص میں پہنچے، اللہ کے قرب خاص میں پہنچے، اور پھر وہاں جا کر جو باتیں ہوئی وہ یا تو جانے والا جانے یا لے جانے والا جانے۔ ہاں اتنا تذکرہ میرے رب نے کتاب العرب میں فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی۔ اب کیا باتیں ہوئی، یا یہ بات کرنے والا جانے یا لے جانے والا جانے، اور پھر اس قرب کو اس انداز میں بیان کیا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا۔ اب ہم اگر دونوں ہاتھ ملا دیں، توجہ، دونوں ہاتھ ملا دیں، دونوں ہاتھ جدا ہو، درمیان میں فاصلہ ہے، دوری ہے، اگر دونوں ہاتھوں کو ملا دیا جائے تو اب یہ ملانا تو ہمیں سمجھ آتا ہے، یہ ملانا تو ہمیں سمجھ آتا ہے، لیکن اس ملانے سے آگے جو قرب ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اب فکان قاب قوسین او ادنا کا ترجمہ اگر کبھی آپ کو فرصت ملے سورہ النجم 27واں پارہ پڑھ کے دیکھیے کہ میرے محبوب نے اپنے رب سے کس انداز میں ملاقات کی ہے۔
اور پھر جب حضور نے رب کو دیکھا، ہوتا یہ ہے اکثر طور پر کہ ہم اگر کوئی منظر کوئی چیز دیکھیں تو ہم آ کے بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا یہ دیکھا،